اور عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ اللہ کے بندو، یہ بات مسلم ہے کہ اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اور ہمیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، غلام ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنا حق بندوں پر رکھا ہے، جس کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کے حقوق۔ اسے انجام دینا ہے۔ اس کے ادائیگی میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے، سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے، مجرم ہے، پکڑا جائے گا، اس سے سوال و جواب ہوگا، اس سے بعض وہ پرس ہوگی، کوئی شک نہیں۔ ہم انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا تو ہمارا تمام معاملات کو اللہ نے ہمارے نیچر کے مطابق سیٹ کیا ہے۔ انسان کے معنی پر اگر غور کیا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انسیت رکھنے والا، مانوس ہونے والا، جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان وہ ہے جو اکیلا نہیں رہنا چاہتا ہے بلکہ انسانوں کے ساتھ مل کے رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے انسان کے درمیان آباد ہوتا ہے، بستا ہے، گھر بناتا ہے، مکان بناتا ہے، پھر وہ کہا جاتا ہے ایک سماج ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک سوسائٹی ہے۔ جب انسان کے درمیان رہے گا تو ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ بذات خود انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود پتہ کر لے کہ بھائی ہمارے اوپر دوسرے انسان کا کیا حق ہے۔ یہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس کو بتایا جائے، آگاہ کیا جائے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر ہی حق ہے۔ اور اللہ کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے یہ ساری باتیں ہمیں بتا دی ہے کہ جس سماج میں تم رہتے ہو اس سماج کے انسانوں پر تمہارا یہ حق ہے اور ان کا تمہارے اوپر یہ حق ہے۔ یہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے اوپر حقوق کیا ہیں، کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے کام آئے، کس طرح کی ذمہ داری بنتی ہے، اس پر بھی رہنمائی کی ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ یہ ایک ایسا دینی شعبہ ہے جس کی طرف رہنمائی مکمل ہونی چاہیے، اور اس میں سستی اور غفلت کرنے والا خطرناک نتائج تک پہنچ سکتا ہے۔ حقوق اللہ کا معاملہ ہے، مثلا نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، روزہ رکھنا یہ اللہ کا حق ہے، حج کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ اللہ کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر حقوق اللہ یعنی اللہ کے حق
اور بندوں کے حق کے درمیان موازنہ کیا جائے تو اس میں کون خطرناک ہے؟ اہل علم احادیث دلائل کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ حقوق العباد زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ آپ نے نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے حج نہیں کی، ٹھیک ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے روزے نہیں رکھے، ٹھیک ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن ایک دن اگر آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ یار مجھ سے بہت بڑی کمی ہوئی ہے، آپ کیا کرو گے؟ اللہ سے معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ سے رو گے، گڑگڑاؤ گے، مغفرت طلب کرو گے، اور پورے اس بات کے چانسز ہیں کہ اللہ آپ کو معاف فرما دے گا، کوئی شک نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ توبہ تمیز سے ہونی چاہیے، طریقے سے ہونا چاہیے، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر آپ نے حقوق العباد میں ڈنڈی ماری ہے، مثلا آپ نے کسی کا 1 لاکھ کھا کے بیٹھ گئے اور جس کا کھایا وہ دنیا سے چلا گیا، حقوق العباد ہے۔ اب آپ کو احساس ہو رہا ہے یار میں تو بہت بڑا گڑبڑ کر کے بیٹھا ہوں، میرا معاملہ کیا ہوگا؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ یار میں توبہ کروں، معافی مانگوں، تو بابو وہ 1 لاکھ جس کا کھا کے بیٹھے وہ تو مر گیا ہے، کہاں سے معافی مانگو گے؟ کس سے معاف کرواؤ گے؟ اسی ضمن میں اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ہے کہ مثلا اللہ نے باپ کی پراپرٹی میں بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے۔ یہ وہ باتیں جو لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں اور بولتے ہیں ہم تو ہم چپتے بھی ہیں۔ بیٹیوں کا حق رکھا ہے، ہم باپ کی پراپرٹی پر قابض ہو گئے اور اپنے بہنوں کو محروم کر دیا۔ جن بہنوں کا وہ حق ہے جس پراپرٹی پر ہم قابض ہیں وہ ہم کھا کے بیٹھ گئے اور بہن مر گئی۔ اب آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہائے ہائے ہم نے بہت بڑا گھوٹالہ کیا، بہت بڑا جرم کیا ہے، بہن تو چلی گئی، آپ کس سے معافی مانگو؟ یہ اللہ کا اصول ہے کہ بندوں کی اگر آپ نے ڈنڈی ماری ہے تو بندہ معاف کرے گا، پھر اللہ معاف کرے گا۔ یہ اللہ نے اصول بنا کے رکھا، اس لیے اللہ کے بندوں حقوق العباد یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ ہمیں الرٹ ہو کے جینا چاہیے۔ ہمارے یہاں اس معاملے میں زبردست کوتاہی ہے۔ اللہ رب العالمین چنانچہ حقوق العباد کے تعلق سے قرآن کے اندر بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تم انصاف کے ساتھ ڈٹے رہو۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا تم انصاف پر قائم رہو، ڈٹے رہو، یعنی ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے ذمہ دار بنے گا، کوئی ذمہ داری سے بری نہیں۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک نگہبان ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، چھوڑے نہیں جاؤ گے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم انصاف کے ساتھ قائم رہو، یعنی جس ذمہ داری پر ہو وہ انصاف کا جنازہ نکلنے نہ پائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ آپ گھر کے باپ ہیں، 4 بیٹے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چاروں بیٹوں کے درمیان انصاف کرو۔ اگر آپ نے ایک کے ساتھ ناانصافی کی تو گویا اس ایک بیٹے کا حق آپ دبا کے بیٹھ گئے ہیں، یہ جرم ہے۔ ماں اور بہنوں کا معاملہ ہے کہ ایک گھر میں اگر 4 بہو ہیں، گھر کی ایک ساس ہے جو 4 بہوؤں کو سنبھال رہی ہے، وہ ایک ذمہ دار ہے۔ اس ساس کی ذمہ داری ہے کہ چاروں بہوؤں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے۔ ماں اور بہنیں توجہ دیں، اگر اس میں ناانصافی کی گئی تو یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ تو اللہ نے کہا انصاف کے ساتھ قائم رہو، یعنی ناانصافی کرو گے
تو یہ بڑا خطرناک معاملہ کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ آگے فرمایا شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، چاہے خود تمہارے ذات کے خلاف ہی کیوں نہ وہ گواہی ہو، اب والدین یا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ وہ گواہی ہو، والاقربین یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ وہ گواہی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ گواہی میں اگر آپ نے ڈنڈی ماری، یہ بھی حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ بھائی آپ نے کسی کے حق میں گواہی دی اور آپ جانتے ہو کہ جس کے حق میں گواہی دے رہے ہو وہ جھوٹی گواہی ہے، وہ حق پر نہیں ہے، لیکن آپ دے رہے کیونکہ وہ آپ کے فیور کا ہے، آپ کا اپنا آدمی ہے، آپ کا اپنا پڑوسی ہے، آپ دے رہے ہو۔ مطلب یہ کہ نا حق کو آپ نے حق بنا دیا اور حق والے کو نا حق ثابت کر دیا۔ آپ نے یہ تو کیا گواہی دے کر کے، تو گویا آپ نے حقوق العباد میں ڈنڈی مارنے میں پورا تعاون کیا ہے۔ آپ کہاں جاؤ گے؟ بعد میں اگر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے گڑبڑ کیا تھا، وہ بندہ مر گیا، کس سے معافی مانگو گے؟ وہ دنیا سے جا چکا ہے، کس سے معافی تلافی کرو گے؟ اس لیے اللہ کے بندو حقوق العباد کے معاملے میں الرٹ رہو، ہوش کے ناخن لو۔ اور یہ دعوے کی بات وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے حقوق العباد میں الرٹ کی زندگی نہیں گزاری تو آپ کا تہجد کی نماز بھی آپ کو بچا نہیں سکتی ہے، آپ کا حج بھی آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، آپ کے روزے بھی آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ لوگوں آپس کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، یعنی جن مال پر تمہارا حق ہے وہ تو کھا لو، لیکن دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اس میں اگر گڑبڑی کرے تو پھر معاملہ ٹیڑھا ہے۔ اب مسئلہ اس کی الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، تو گویا اللہ نے آپ کے دولت میں دوسروں کا حق رکھ دیا، دوسروں کا حق رکھا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، بہت سارے لوگوں کا حق رکھ دیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حق نکال کر ان تک پہنچائیں۔ آپ نہیں نکالتے تو گویا آپ حقوق العباد میں ڈنڈی مار رہے ہیں، آپ چھوڑے نہیں جاؤ گے، آپ ایسے کیسے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تو اللہ کے بندو حقوق العباد کے تعلق سے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور حقوق العباد ہی میں سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ عمرہ بھی کر لیتے ہیں، روزے دیندار جو 2-4% ہیں یہ سب کر لیتے ہیں، مگر حقوق العباد کی باری جہاں آتی وہاں پھیر ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دینداری کا تصور سمجھ رکھا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھ لینا ہے، حج کر لینا ہے، عمرہ کر لینا ہے، یہ سارا کام ہم نے کر لیا تو گویا یہ کہ ہم دیندار ہو گئے، ہم بڑے دیندار ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں ہم ڈنڈی مار لیتے ہیں، حقوق العباد میں ہم کوتاہی برت لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ حقوق العباد کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے جو قیامت کے فیصلے کے دن، جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، اور یتیموں کو دھکے مار دیتا ہے، ولا یعض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کے کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ گویا جس سماج میں آپ ہو اس سماج میں یتیم ہو، مسکین ہو، تو ان کا بھی حق تمہارے مال میں ہے۔ کوئی یتیم اگر بھوکا ہے اور آپ کو اس یتیم کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے، اس یتیم کا حق ہے کہ وہ آپ کا مال کھائے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس یتیم کو کھلاؤ۔ کسی سماج میں کوئی مسکین ہے اور وہ مسکین کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں،
اور آپ کے پاس اسے کپڑا پہنانے کی طاقت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اسے کپڑا پہناؤ اور نہ پکڑے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے۔ اچھا یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اللہ نے پہلے کہا چونکہ اسے آخرت کا یقین نہیں ہے، آخرت کے تصور میں یہ غافل ہے، یہ یقین کا شکار نہیں، بے یقینی کی شکار ہے، یہی وجہ ہے کہ اس سے یہ کوتاہیاں ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے بندو حقوق العباد کے تعلق سے الرٹ ہو جائیں، 1 روپیہ کسی کا مت کھائیں، کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کا مال نہ حق نہ کھائیں، اس میں بہت بڑا معاملہ سنگین ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی حقوق العباد کے تعلق سے آپ سمجھتے ہیں کہ صرف مال کھا لیں کسی کا، یہی حقوق العباد ہے، ایسا نہیں، بہت اس کی شکل ہے، اس کی بہت شکل ہے۔ حقوق العباد کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے بھائی کا، یعنی اپنے مومن مسلمان بھائی کا پیٹھ پیچھے برائی کرے، جس کو غیبت کہا جاتا ہے، کہ بھائی ایک بندہ دوسرے بندے کی اس کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کہے جس کو اگر وہ سنے تو ناپسند کرے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ یہ حقوق العباد ہے۔ کیوں نے آپ نے اس کی برائی کر دی، اب یہ گناہ ایک جرم ہے، اب آپ کو یہ احساس ہوا کہ بھائی ہم سے ایک جرم ہوا ہے، ہمیں تو معافی مانگنی چاہیے، تو آپ معافی مانگنے کے لیے کہاں اس کو ڈھونڈو گے؟ اسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، کیوں؟ سوچ ایسی بن چکی ہے۔ آپ سماج میں دیکھیں، ایک آدمی کے بارے میں کہہ دیے شراب پیتا ہے، سب کو الرجی ہو جائے گی، کیا شراب پیتا ہے، بہت بگڑا ہوا ہے، بہت بھڑکا ہوا ہے۔ اور اگر یہ بندہ غیبت کرتا ہے تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو شراب کا معاملہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، ذاتی معاملہ، وہ بھی جرم ہے، لیکن غیبت کرنا یہ حقوق العباد میں یہ دوسرے سے اس کا تعلق رکھتا یہ اور سنگین جرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمان سے بچو، گمان، سوچ، الٹے سوٹے سوچ، بچو، گمان نہیں کرنا چاہیے، اگر گمان کرنا تو اچھی گمان کرو۔ مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ نے کسی سے سلام کیا، ادھر سے جواب نہیں آیا، تو آپ کے دماغ میں تو کچھ باتیں چلنا شروع ہو جائیں گی کہ ایسا لگتا ہے کہ فلاں موقع پر میں نے اس کو چائے نہیں پلایا تھا، اس لیے لگتا ہے ناراض ہے اور میرے سلام کا جواب نہیں دیا، یہ بات بھی دماغ میں آ سکتی ہے، یہ برا گمان ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے اس کی گنجائش نہیں، آپ اچھا گمان کرو۔ اچھا گمان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دل کے اندر یہ سوچ لیں ممکن ہے کہ وہ ہمارا سلام سنا بھی نہ ہو، یہ بھی اچھا گمان ہو گیا نا، اور یہ گمان کرتے ہوئے بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر آپ برا گمان کیے تو پھر پتہ نہیں وہ اسٹوری کہاں پہنچے گی اور حالات کتنے خراب کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے برے گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، یقیناً کچھ گناہ جو ہوتے ہیں، کچھ گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ کے کام کرتے ہیں، اور گمان گناہ ہی کروا دیتا ہے۔ آگے فرمایا ولا تجسسوا، کسی کے ٹوہ میں مت لگو، بھئی کون کیا کھا رہا ہے، کیا کما، اچھا گمان رکھو، جب تک کہ 2 4 کی طرح آپ کے پاس ثبوت نہ ہو جائے، آپ ہمیشہ ہر آدمی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، آپ ٹینشن فری رہیں گے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں نا جو سماج میں پیار و محبت کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ برا گمان پیار محبت کا خاتمہ، جاسوسی، کسی کو ٹوہ میں لگنا پیار محبت کا خاتمہ کرے۔ اللہ فرماتا اس سے بچو۔ آگے بڑھا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہ بندے کا تعلق بندے سے ہے، حقوق العباد میں کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت مطلب کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اگر وہ سننے والا جس کی بات کرو اگر وہ سنے تو ناپسند کہ اس کو غیبت کہلاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کتنی زبردست مثال دے کے اللہ نے سمجھایا کہ کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت معمولی سمجھتے ہیں، اور اللہ نے مثال دی کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ مثال ایسے
کہ آپ جس کی برائی کر رہے ہو وہ تو سن نہیں رہا ہے، وہ نہ صفائی دے سکتا ہے، نہ وہ ایکشن لے سکتا ہے، نہ کچھ بول سکتا. تو یہ ایسے ہوا نا جیسے کوئی مرا ہو اور اس کا گوشت اب کھائے، وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ نے غیبت کو مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تشریح دی ہے تاکہ بندے اس سے الٹ رہیں. اور آگے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ضرور ناپسند کرو گے، یعنی مردار بھائی کے گوشت کھانے کو ضرور ناپسند کرو. تو اگر ایسے ہی یہ بھی ناپسند کرو کہ تم اپنے مومن مسلمان بھائی کی غیبت کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور غیبت یہ خطرناک ہے، بہت بڑی بیماری ہے، سماج کے لیے ناسور ہے. آگے پر وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. یعنی اگر بیماری ہے تو توبہ کرو، غیبت سے بچو. یہ حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے، بندوں کی برائی کر رہے ہیں، بندوں سے معافی مانگنی پڑے گی. آپ کس سے معافی نہیں مانگے جاؤ گے؟ ان اللہ غفور، آگے بڑھا ان اللہ تواب الرحیم، ایک ہی اللہ ہے، توبہ بھی قبول کرنے والا ہے اور بڑا معاف فرمانے والا ہے. تو اللہ کے بندوں حقوق العباد میں غیبت بھی آتا ہے. غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں. اس میں تو اچھے دیندار طبقہ بیچ میں انمول ہے، چار لوگ بیٹھ گئے تو شروع ہو گئے. اور اس کے جو اسباب ہو جاتے کیا ہیں؟ غیبت کرنے کا اسباب نمبر 1 اگر آپ دیکھیں گے تو حسد ہے، بس اور کچھ نہیں. ایک آدمی اچھا کھا رہا، اچھا پہن رہا، ترقی کر رہا، چونکہ یہ بندہ حسد کی بیماری میں ملوث ہے تو برداشت نہیں ہو رہا. جہاں پہنچا وہاں شروع ہو گیا، حسد ہے. اور اس کے اور بھی کئی وجوہات ہیں، بڑی وجوہات جو ہیں میں سے ہیں وہ یہ حسد ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث سے ابو ہریرہ حدیث کرام بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کیا، اتدرون ما الغیبہ، کہ لوگوں تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کو سر بہتر جانتے بھائی غیبت کیا چیز ہے. تو فرمایا قال ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کا ذکر ایسے کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو. یعنی بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے ایسا تذکرہ کرو، اس کی ایسی باتیں بیان کرو جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو، یہی غیبت ہے. اب اپنا اپنا دامن دیکھیں کیا کیا حالات، بلکہ ایسے حالات، ایسے لوگوں کی برائیاں کہ اس بندے نے کبھی بھی اس آدمی کی کبھی برائی نہیں کی ہوگی، کبھی نقصان نہیں پہنچایا ہوگا، کبھی کوئی نقصان چاہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے بندے اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. تو اللہ کے سے فرماتے ہیں اپنے بھائی کا ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرے، یہ غیبت ہے. کہا قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ اگر میں بھائی کی وہ باتیں بیان کروں جو اس کے اندر ہے، یعنی جو برائی میں بیان کرتا ہوں اس کی وہ اس کے اندر ہے، تو آپ نے کہا فقد اغتبتہ، یہی تو غیبت ہے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں جو اس کے بارے میں بیان کرتے ہو تو یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے. یہ تو اور خطرناک ہو گیا کہ بھئی ایک تو اس کے اندر جو برائی تھی اس کو آپ اجاگر کر رہے ہو، اس کو آپ بیان کر رہے ہو، یہ غیبت کہلاتا ہے. اور اس کے اندر وہ برائی تھی نہیں جو آپ بیان کرتے ہو، یہ تہمت لگا کے رکھتے ہو. یہ وہ بیماری ہے کہ حقیقت میں اگر بات کی جائے نا تو ہمارا دیندار طبقہ بھی محفوظ نہیں ہے اللہ کی طرح. حقوق العباد اللہ کا حق نہیں ہے کہ آپ کو احساس ہوا چلو اللہ تو 24 گھنٹہ میں کبھی بھی معافی مانگ لیں گے، پوری امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا. لیکن یہ بندوں کا حق ہے. جس بندے کی غیبت آپ کر رہے ہیں، اگر آپ کو معافی مانگنا ہوگا تو اس بندے سے معافی مانگنا پڑے گا، پھر آپ جا کر کے معاف ہوگا. ہم کیا سمجھتے ہیں تو ایسے گاڑی چل جائے گی. چند باتیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو غیبت کے زمرے میں نہیں آتی ہیں، یہ دھیان رکھیں کہ ہر چیز غیبت نہیں کہلاتی ہے. اسی میں سے ایک ہے کہ اگر کوئی کسی آدمی کے بارے میں جانکاری چاہتا، مثلا بھائی رشتہ لگانا چاہتا ہے، آپ کے پاس آیا اور اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، تو اب اس کی حقیقت آپ بیان کریں گے. اب حقیقت میں اچھائی بھی ہو سکتی ہے، برائی بھی ہو سکتی ہے، یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی. جیسے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول فلاں سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، تو آپ نے کہا ضراب، بہت مارنے والے ہیں، کہ برائی تو ہے، لیکن چونکہ یہ ضرورت تھی. ایسے ہی کہ ظالم جو ہو، ظالم کی برائیاں اجاگر کرنا،
اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، پالیسی ہے، یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ ایسے کسی آدمی کے برائی سے کسی کو آگاہ کرنا ہو، تنبیہ کرنا ہو کہ بھائی یہ آدمی ایسا ہے، اس سے الرٹ رہنا، اور اس کو پتا اگر میں نے اس کو الرٹ نہ کیا تو بھی اس کے چنگل میں پھنس جائے گا۔ مثلا کہ ایک آدمی ہے جس سے قرضہ لیتا نا، وہ کھا کے بیٹھ جاتا، دیتا نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس آپ کا کوئی خیر خواہ ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی اس کے چنگل میں پھنس جائے گا، تو آپ آگاہ کرو اسے، یہ غیبت کے زمرے میں نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر کوئی ایسی برائی ہے جس کو بیان کرنا ضروری ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی ضرورت ہے، وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی۔ لیکن ایسے ہی آپ بیٹھے ہیں، کچھ نہیں مل رہا ہے تو کسی کی برائی شروع کر دیے، کچھ نہیں مل رہا ہے تو کسی کے بارے میں ٹاپک شروع کر، یہ سارا غیبت۔ اور نوٹ کریں یہ غیبت حقوق العباد میں بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ بعد میں آپ کس سے معافی مانگو گے؟ جتنے لوگوں کی آپ برائیاں کریں گے ان سب سے آپ کو معافی مانگنا پڑے گا، تب جا کر کے معافی کا دروازہ کھلے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو حقوق العباد کے تعلق سے الرٹ رہیں، اور انشاءاللہ باقی باتیں اگلی ملاقات میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔